جی، آج ہم بات کریں گے ایران اسرائیل تنازع کے حوالے سے۔ آج ہم ان پہلوؤں کا جائزہ لیں گے کہ ایران نے جو اسرائیل کے اوپر حملہ کیا، اس حوالے سے بہت سے دوستوں کو بہت سی چیزوں کے حوالے سے آگاہی نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، تو ہم ان پہلوؤں کو آج اپنے ویلاگ میں اجاگر کریں گے۔ میری اپنی دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے میرا یوٹیوب چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے درخواست ہے کہ وہ اس میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سب سے پہلی بات تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بہت سے یورپین ممالک اور امریکن نے 48 گھنٹے پہلی اپنے شہریوں کو کے لیے ایک ٹریول ایڈوائزری جاری کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اسرائیل اور ایران کے سفر سے اجتناب کرے۔ تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اور اس کے علاوہ امریکن اور جو یورپین انٹیلیجنس ادارے ہیں، انہوں نے اس حملے سے 48 گھنٹے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کسی وقت بھی اب ایران حملہ کر دے گا۔ تو یہ معلومات یورپ اور دنیا کے تقریباً تمام ممالک کے پاس پہلی حملے کے حوالے سے تھی۔ تو وہ کیا وجہ تھی کہ ان کے پاس یہ معلومات تھی؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایران نے حملے سے 72 گھنٹے پہلے جو ہے اپنے تمام ہمسایہ ممالک کو آگاہ کر دیا تھا کہ ہم اب اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ خاص کر انہوں نے ان ممالک کو بھی جو ہے مطلع کیا جن کے فضائی حدود سے ڈرون اور میزائل گزرنے تھے، ان کو بھی انہوں نے کہا کہ ہماری اب مجبوری بڑھ گئی، ہم نے یہ اقدام اٹھانا ہے اور ہم آپ کو ان چیز کے حوالے سے مطلع کریں اور آپ اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو تھے ہمسایہ ممالک۔ اس کے علاوہ بھی اسرائیل نے جو ہے امریکن کو پیغام بھیجا، اور امریکن کو جو انہوں نے پیغام رسانی کی ہے اس کا جو ذریعہ بنا ہے وہ ایران میں جو سوئس سفیر ہے ان کو بلایا گیا، سفارتکار کو، اور اس کو کہا گیا کہ اب ہماری مجبوری بن گئی ہے اور اب ہمیں مجبوراً جوابی اقدامات کرنے پڑیں گے اور ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں اسرائیل کے اوپر، لیکن یہ بڑی محدود نوعیت کا حملہ ہوگا اور اس کے حوالے سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس حملے کے نتیجے میں اسرائیل ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے تو امریکہ اگر ان کی سپورٹ کرتا ہے تو امریکن کے لیے یہ بڑا کلیئر میسج جائے گا کہ امریکن یہاں پہ ہمارے جو مشرق وسطیٰ میں ان کے فوجی اڈے بھی موجود ہیں، ان کے بحری بیڑے بھی موجود ہیں، ان کے افواج بھی موجود ہے، تو پھر اگر ہمارے اوپر اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے اور اس میں امریکن ان کا ساتھ دیتا ہے تو ہم بھی مجبوراً جتنی بھی تنصیبات ہے، فوجی تنصیبات ہے مشرق وسطیٰ میں، امریکن اس کو بھی نشانہ بنائیں گے، امریکن فوجیوں کو بھی نشانہ بنائیں گے، اور پھر ہمارے لیے اور کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ اس کے علاوہ جب ایران نے حملہ کیا تو ان کو یہ معلوم تھا کہ شاید اسرائیل جو ہے وہ دوبارہ جوابی کارروائی کرے گا، تو انہوں نے ہمسایہ ممالک کو یہ بھی کہا تھا کہ اگر اسرائیل کارروائی کرتا ہے اور وہ آپ کی جو ہمسایہ ممالک کے فضائی حدود استعمال کرے گا، کیونکہ اسرائیل کے جو بارڈر ہے وہ نہیں ملتے ایران کے ساتھ، تو پھر یہ حملہ ہمارے اوپر تصور ہوگا، اور جو بھی ہمارے دوست اور ہمسایہ ممالک اسرائیل کو فضائی کارروائی کے لیے اپنی فضائی حدود دے گا تو ہم اس ممالک کے اوپر بھی حملہ کریں گے۔ تو اس حوالے سے ایران نے بالکل بھرپور تیاریاں کی تھی، اور اس حوالے سے انہوں نے ہمسایہ اور ان کے علائی ملک جو تھے ان کو بھی مطلع کر دیا تھا۔ اب یہ حملہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ دمشق میں 1 اپریل کو ایرانی سفارتخانے پر جو حملہ ہوا تھا اس میں 2 اعلیٰ افسران سمیت جو ہے وہ 13 جو افراد ہے وہ ہلاک ہوئے تھے، اور زیادہ تر اس میں جو ہے فوجی لوگ جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے۔ اب اس حوالے سے ایران یہ کہتا ہے کہ ہمارا سفارتخانے کی بلڈنگ تھی اور اس کے اوپر جو حملہ کیا گیا یہ بین الاقوامی قوانین کے بہت زیادہ خلاف ورزی ہے، اور اس وجہ سے ہمیں مجبوراً یہ اقدام اٹھانا پڑا۔ جبکہ اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ ایک عرصے سے جو ہے وہ ایران اسرائیل کے خلاف پراکسی وار میں شریک ہے، حزب اللہ اور حماس کو نہ صرف وہ تربیت فراہم کر رہا ہے بلکہ ان کو اسلحہ اور مالی امداد بھی فراہم کر رہا ہے، اور یہ جو بلڈنگ جس کے اوپر حملہ کیا گیا یہ ایک الاقصی بریگیڈ ہے ایرانی فوج کی، جو کہ حزب اللہ اور حماس کی مدد کے لیے جو ہے یہ تنظیم بنائی گئی ہے، فوجی ایک بریگیڈ ہے، اور اس لیے ہم نے اس کے اوپر ٹارگٹ کیا کیونکہ یہ جو بریگیڈ تھا یہ اسرائیل
مخالف سرگرمیوں میں ملوث تھا، جس کی وجہ سے ہمیں یہاں پہ حملہ کرنا پڑا۔ ان کا کہنا تھا کہ جتنی بھی یہ لوگ ہیں جو مرے ہیں اس میں یہ فوجی تھے، کوئی ڈپلومیٹ اس میں نہیں تھا۔ یہ جو ہے وہ اسرائیلی ذرائع پھر اس حملے کے حوالے سے تفصیلات انہوں نے فراہم کی تھی۔ اس کے بعد ایران جو ہے وہ حملہ کر دیتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ 300 جو ہے سے زائد ڈرون اور میزائل جو ہے اسرائیل کے اوپر داغتے ہیں، جس میں جو ہے 170 ڈرون، 130 جو نارمل میزائل ہوتے ہیں، اور 110 کے قریب جو ہے بیلسٹک میزائل جو ہوتے ہیں شامل ہوتے ہیں۔ جو بیلسٹک میزائل ہوتے ہیں وہ ڈرون کے کوئی 1 گھنٹے کے بعد وہ فائر کی جاتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں یہ جو ڈرون ہے اور یہ جو بیلسٹک میزائل ہے یہ پہنچ جائے اور ایک ہی وقت میں جو ہے وہ اسرائیل کی حدود میں داخل ہو جائے۔ لیکن جو جتنی بھی یہ جو ڈرون تھے اور جتنی بھی یہ میزائل تھے، یہ اسرائیل میں داخل ہونے سے پہلے ہی جو ہے ان کو فضا میں مار گرایا جاتا ہے، اور اس میں صرف اسرائیلی فضائیہ یا اسرائیلی ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ کام نہیں کرتا، اس میں جو جارڈن کے جو فوجی طیارے ہیں وہ بھی ان کی مدد کرتے ہیں، امریکن طیارے بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، برطانیہ کے طیارے بھی جو ہے وہاں پہ اس رات بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اور فرانس کے بھی طیارے جو ہوتے ہیں وہاں پہ اس وقت موجود ہوتے ہیں، اسرائیل کے دفاع کے لیے وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ امریکہ نے تو اس حملے سے پہلے ہی اپنے جو طیارے اور جنگی جہازوں کو جو ہے وہ خطے میں منتقل کر دیا تھا، اور ان کو معلوم تھا کہ یہ کارروائی ہونے جا رہی ہے، اور چونکہ ایران نے ان کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہمارے جو حملے ہوں گے وہ محدود نوعیت کے ہوں گے، لیکن امریکن کو ان کی ان باتوں کے اوپر یقین نہیں تھا، اور حفظ ما تقدم کے طور پر انہوں نے اپنے طیارے اور جو فوجی ساز و سامان ہے وہ اس علاقے میں پہلے ہی پہنچا دیا تھا کہ اگر کسی بڑے سکیل پہ وہ کوئی ہوتی ہے تو پھر اسرائیل کے ڈیفنس کے لیے وہاں پہ ان کے افواج موجود ہوں۔ اس کے علاوہ ایران نے جو سوئس جو سفارتکار ہے اس کے ذریعے بھی یورپین ممالک اور کچھ امریکن کو جو پیغام دیا اس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا کہ، اور وجہ یہ تھی کہ ایران اور جو اسرائیل دونوں ممالک جو ہے وہ ابھی اس وقت سیاسی طور پر اندرونی دباؤ کا شکار ہے، چاہے وہ ایرانی حکومت ہو چاہے اسرائیلی حکومت ہو، دونوں پہ عوامی طور پر دباؤ ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا ہم نے دیکھا کہ اس ٹائم جو نیتن یاہو ہے اس کے اوپر عوام کا بہت پریشر ہے، اس ٹائم وہ غیر مقبول ہے جو ہے اسرائیل کے اندر، جبکہ ایران کے اندر بھی جو اس وقت جو رجیم ہے وہ بھی عوام کے اندر انتہائی غیر مقبول ہے۔ تو دونوں حکومتوں کو اس حملوں کی وجہ سے کہیں نہ کہیں پہ بہت زیادہ طور پر سیاسی طور پر بھی فائدہ پہنچا ہے، کیونکہ اب عوام جو ہے وہ جو اس ایرانی عوام ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ موجودہ حکومت نے جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہے، جبکہ اسرائیلی عوام یہ دیکھ رہی کہ اب ہم حالت جنگ میں ہیں، تو جو ان کے اوپر جو پریشر تھا دونوں سربراہان کے اوپر وہ عوامی سطح پہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں پہ کم ضرور ہوا ہے۔ اس حملے کے بعد جو اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ ابھی تک جو معاہدہ رہی ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ کسی بھی وقت جو ہے یہ بڑھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ جو اس جارحانہ اقدام کا ایران کا ہم ان کو جواب ضرور دیں گے، اور اس ایران نے پھر ان کو پیغام جو بھیجا تھا، جو وزیر خارجہ نے ان کا ایک بیان دیا ہے وہ یہ تھا کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے تو پھر جو ہم نے ابھی حملہ کیا ہے اس سے یہ بڑے پیمانے پہ ہوگا، اور اس کی پھر ذمہ داری جو ہوگی وہ ساری اسرائیل کے اوپر ہوگی، ہم اس میں خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ جو بین الاقوامی بڑے ادارے ہیں جس میں اقوام متحدہ انہوں نے تشویش کا اظہار کیا اور فریقین سے کشیدگی کم کرنے کی بات کی ہے۔ اس کے علاوہ نیٹو نے ایران اور اسرائیل کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے، سعودی عرب نے دونوں ممالک سے تحمل سے کام لینے کی بات کی ہے، چین نے مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا اور غزہ میں جنگ بندی کے اوپر زور دیا ہے۔ امریکن وزیر خارجہ بلنکن نے جو ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان جو مزید کشیدگی روکنے کے لیے اپنے سفارتی چینل کا استعمال کر رہے ہیں، اور ابھی بھی جو ہم نے دیکھا کہ امریکن کی کوشش ہے کہ یہ جو حالات ہے یہ مزید جو ہے کشیدگی اختیار نہ کرے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس جنگ کا فائدہ کس کو ہوا؟ ایران اور
اسرائیل جو ہے دونوں حکومتیں اس ٹائم عوام میں غیر مقبول ہے. تو زیادہ تر تو جو سیاسی فائدہ ہے یہ ان دونوں ملکوں کو ہوا ضرور ہے، لیکن اس کا ایک نقصان جو ہے وہ سب سے زیادہ نقصان فلسطینیوں کو ہوا ہے، اور اس کی جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس جنگ سے پہلے دنیا کے تمام ممالک میں غزہ اور فلسطین کے لیے آوازیں اٹھائی جا رہی تھی، لوگ بات کر رہے تھے فلسطین کے لیے، اور اسرائیل کی حکومت کے اوپر بہت بڑا پریشر تھا فلسطین اور غزہ کے حوالے سے. لیکن جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو جو غزہ فلسطین پس منظر میں چلے گئے، اور اس وقت صرف اور صرف اسرائیل اور ایران جنگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ بھی جو بڑی ملٹی نیشنل کمپنی ہے اس کو اس کا بہت فائدہ ہوا. ہم نے دیکھا کہ تیل کی قیمتیں بہت اوپر چلی گئی ہیں. ہم پاکستان میں دیکھیں کہ تیل کی قیمتیں کل انہوں نے بڑھائی ہے، اس پاکستان میں تو بہت کم بڑھی ہے، یورپ میں یہاں پہ دنیا بھر میں اس کی تیل کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہے. اور جو اقتصادی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر یہ کشیدگی مزید پھیلتی ہے تو یہ $100 بیرل سے بھی جو ہے وہ زیادہ اس کی قیمت جا سکتی ہے. تو ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہم نے دیکھا کہ ایران نے اگر آپ حملہ کیا ہے تو کیا اسرائیل کی کچھ فوجی تنصیبات وغیرہ ہٹ ہوئے ہیں یا جو وہ مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے وہ حاصل کیے ہیں کہ نہیں؟ اصل میں اس کا مقصد، ایران کا مقصد کوئی تباہی پھیلانا نہیں تھا. ایک اس میں جو دو چیزیں تھیں، یہ سیاسی حملہ تھا، ایک اس کو سیاسی نوعیت کا. ایک تو ایران میں بھی جو عوام میں جو ہے وہ جو موجودہ حکومت ہے یا جو مولوی رجیم ہے ان کے خلاف بہت زیادہ جو ہے وہ غم و غصہ پایا جاتا تھا، تو اس کا بھی جو ہے ایرانی حکومت کو کہیں نہ کہیں پہ سپورٹ حاصل ہوا. جو نیتن یاہو کی حکومت ہے وہ بھی اس وقت کمزور ترین پوزیشن پہ ہے، اس کو بھی کہیں نہ کہیں پہ اس حوالے سے فائدہ ضرور ہوا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس کے جو مقاصد تھے، اب جو میں نے پہلی بات کی ہے کہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ پس سے پش چلا گیا. اب لوگ غزہ کی بات نہیں کر رہے، وہ اسرائیل اور ایران کی کشیدگی کے حوالے سے بات کرے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کشیدگی چلتی رہے گی، سیاسی بیانات ہوتے رہیں گے، اور اس میں جو سب سے زیادہ نقصان ہوا وہ فلسطینیوں کا ہوا ہے. فلسطینیوں کی جو بات ہے وہ اب پیچھے جو ہے وہ چلی گئی ہے. دوسری جو بات ہے کہ کیا خطے میں ابھی کشیدگی مزید بڑھے گی؟ تو ضرور بڑھے گی، اور اس کی جو ہے بہت سے وجوہات ہے. اب بہت سے دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ ایران کے اوپر جو ہے کیا اسرائیل اس کا جوابی اقدامات کرے گا؟ کہ جیسے کہ اسرائیلی وزیر خارجہ، اسرائیل کے جو وار کیبنٹ ہے، نیتن یاہو نے بھی کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ ایران کو جواب ضرور دے گا. تو کیا اسرائیل اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس ایران کے اوپر حملہ کرے؟ تو اس کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہے وہ میں آپ کے گوش و گوار کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اسرائیل کا جو بارڈر ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ملتا، لیکن اسرائیل کی فضائیہ اور میزائل ٹیکنالوجی، ایران کی جو ٹیکنالوجی جو ڈرون ہے اور جو فضائیہ ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. دنیا کے بہترین جو میزائل اور فضائیہ ہے وہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ موجود ہے، لیکن ان کی جو سرحد نہیں ملتی. تو کیا وہ فضائی حدود جو مختلف ممالک سے گزرے گی کیا وہ استعمال کر پائے گا کہ نہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس حوالے سے ایران نے پہلے اپنے ہمسایہ ممالک کو خبردار کیا ہے کہ اگر کسی نے بھی اسرائیل کو فضائی حدود فراہم کرنے کی اجازت دی تو یہ حملہ ان کے اوپر تصور ہوگا، اور وہ پھر ان ہمسایہ ملک کے اوپر بھی حملہ کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ایران اکیلے نہیں ہے، ایران کے ساتھ جو ہے وہ غوثی باغی بھی ہیں جو کہ خطے میں ایک بہت بڑی طاقت ہے. اس کے علاوہ عراق کے اندر جو ہے وہ شیعہ ملیشیا ہے جو کہ ان کی سپورٹ کرتا ہے، اور شیعہ ملیشیا ہی وہ بہت بڑی طاقت ہے عراق میں جنہوں نے ایرانی مفادات کے تحفظ کے لیے امریکن تنصیبات پر بھی ماضی میں وہ حملے کرتے رہے. اس کے علاوہ لبنان کی اگر ہم بات کریں تو لبنان میں جو شیعہ ملیشیا ہے وہ حزب اللہ، وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ ایران کے حمایت یافتہ ہے. حماس کے ساتھ پہلی اسرائیل جو ہے وہ مسائل کا شکار ہے جنگ کے حالت میں. تو یہ وہ طاقتیں ہیں جو کہ مشرق وسطیٰ میں کہیں نہ کہیں پہ جو ایران کے لیے وہ ایران ان کو پراکسی وار میں شریک کر سکتا ہے. شام ایک اتنا اہم ملک ہے جو کہ ہمیشہ بھی جو ایک دوسرے ایران اور شام کے بہت اچھے تعلقات ہیں اور ایک دوسرے کے تحفظات کے لیے ایک نقطے کے اوپر موجود ہوتے ہیں.
تو مجھے اب جو لارج اسکیل کے اوپر جو لڑائی تو کہیں پر نظر نہیں آ رہی، لیکن نورہ کشتی ضرور ہوگی، سیاسی بیانات چلتے رہیں گے، لیکن یہ جو چیزیں ہوں گی یہ خطے میں مزید حالات خراب کریں گے، اور آنے والے دنوں میں خطے کے سیکورٹی کے حوالے سے بہت سیریس ایشو ہو سکتے ہیں۔ لیکن لارج پیمانے پہ جو جنگ کی بات ہو رہی ہے وہ میرے خیال میں اس کو ابھی تک نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک لارج پیمانے پر جنگ ہو پائے، کیونکہ ایک تو ان کے بارڈر آپس میں نہیں ملتے، حملے ہو سکتے ہیں محدود پیمانے کے اوپر، لیکن اس میں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ جلد ہوتے ہیں یا بدیر ہوتے ہیں، کیا صورتحال اختیار کرتے ہیں۔ اس ایرانی جو وزیر خارجہ نے اپنے اب آخری پیغام میں کہا ہے کہ ہم نے جو حملہ کرنا تھا کر لیا، اب ہماری طرف سے اسرائیل کے اوپر کوئی بھی حملہ نہیں ہوگا، لیکن اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو اس کا پھر بھرپور جواب دیا جائے گا۔ تو یہ وہ حالات تھے جو کہ میں نے آپ کے گوشے گزار کیے، اور جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، جنگ خود جو ہے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن جنگ کی وجہ سے بہت سے جو ممالک ہوتے ہیں، کمپنیاں ہوتی ہیں، یا وہ ان کا سیاسی فائدہ ضرور اٹھاتی ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اس جنگ کی وجہ سے اسرائیلی حکومت اور ایرانی حکومت کو کہیں نہ کہیں پہ سیاسی طور پر فائدہ ضرور ہوا ہے۔